ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام تھا عائشہ۔ عائشہ ایک حافظ لڑکی تھی جس نے قرآن کو یاد کیا تھا۔ وہ بہت ہی دھارمک اور اچھی لڑکی تھی۔ گاؤں کے لوگ اسے بے حد پسند کرتے تھے کیونکہ وہ ایک اکیلی لڑکی تھی جس نے پورے گاؤں میں حافظ قرآن کیا۔ کافی لوگ اس کی پرشنسا کرتے تھے۔ ایک دن اچانک عائشہ کی طبیعت خراب ہوئی اور اسے بخار آیا اور گاؤں کے لوگ اسے پاس کے قبرستان میں دفنایا گیا۔ لیکن عائشہ کے قبر میں ایک عجیب بات ہوئی۔ قبر میں بچھو آنے لگے اور عائشہ کی قبر کو گھیر لیا۔ لوگوں نے سوچا کہ یہ کوئی عجیب بات ہے اور عائشہ کے قبر کو کھودنے کا فیصلہ کیا۔ جب انہوں نے قبر کھودی تو انہیں پتہ چلا کہ عائشہ کے پاس ایک قرآن تھا جسے اس نے اپنے جیون کال میں یاد کیا تھا۔ لیکن جب لوگوں نے قرآن کو کھولا تو انہیں پتہ چلا کہ عائشہ نے قرآن کے کچھ حصوں کو بدل دیا تھا۔ اس نے قرآن کے کچھ حصوں کو اپنے حساب سے بدل دیا تھا جو کہ اسلامی نیاموں کے خلاف تھا۔ لوگوں نے سوچا کہ عائشہ کے اس کام کی وجہ سے ہی اس کی قبر میں بچھو آئے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ عائشہ کے لیے ایک سزا تھی جو اس نے قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے لیے کی تھی۔ ایک سمے کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام عمر تھا۔ عمر ایک اچھا اور دھارمک لڑکا تھا جو ہمیشہ اپنے ماتا پتا اور اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ عمر کے گاؤں میں ایک امیر آدمی بھی رہتا تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ بہت ہی امیر اور شکتیشالی تھا، لیکن شکتیشالی اور امیر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت ہی کور اور انیائی بھی تھا۔ ایک دن عمر کے پتا کی مرتیو ہو گئی اور عمر کی ماں بہت ہی غریب تھی اور عمر کو پڑھائی کے لیے شہر جانا پڑا۔ لیکن شہر میں پڑھائی میں جانے کے لیے عمر کے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے مجبور ہو کر عمر نے عبداللہ سے مدد مانگی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ برا وقت ہو تو پہاڑ پر بیٹھا اونٹ بھی اسے کاٹتا ہے۔ عبداللہ نے عمر کو کہا کہ وہ پیسے تو دے دے گا لیکن عمر کو اس کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ عمر نے عبداللہ کے لیے کام کرنا شروع کیا، لیکن عبداللہ نے عمر کو بہت ہی کم پیسے دیے اور اسے بہت ہی کٹھن کام کرنے کے لیے مجبور کیا۔ اس کا یہ رویہ دیکھ کر عمر بہت ہی دکھی ہوا اور اس نے اللہ سے مدد مانگی۔ اللہ نے عمر کی دعا قبول کی اور اسے ایک راستہ دکھایا۔ عمر نے عبداللہ کے خلاف ایک معاملہ درج کیا اور عدالت میں جیت حاصل کی۔ عبداللہ کو اپنے کیے کی سزا ملی اور عمر کو اس کا حق ملا۔ عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس نے اپنی پڑھائی پوری کی۔ عمر نے ایک اچھا انسان بن کر اپنے گاؤں میں واپس آ کر لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ اس نے لوگوں کو اسلام کے بارے میں سکھایا اور انہیں اچھے انسان بننے کے لیے پریرت کیا۔ عمر کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیں ہمارے کیے کی سزا بھی یا انعام بھی دیتا ہے، اور ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اچھے انسان بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کے ساتھ انیائی نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ سچائی اور نیائی کے لیے لڑنا چاہیے۔ خدا